السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 3 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں ایک چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ کائنات کے اندر اللہ کا قانون نافذ العمل ہے، پوری کائنات۔ اور یہ چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ صرف انسان ہیں جن کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، وہ چاہیں تو صحیح راستے پر چلیں، چاہیں تو وہ غلط راستے کے اوپر چلیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے نتیجے سے نہیں بچ سکتے۔ اگر وہ صحیح راستے پر چلیں گے تو اچھا نتیجہ، اگر وہ غلط راستے پر چلیں گے تو برا نتیجہ، اس سے تو وہ نہیں بچ سکتے۔ لیکن اختیار ہے ان کو، جو چاہیں، اما شاکرن و اما کفورا، ایمان لائیں، کفر کریں، ان کا اختیار ہے، شکر کریں، کفر کریں، ان کا اختیار ہے۔ لیکن نتائج سے ان کو مفر نہیں ہے، نتائج سے نہیں بچ سکتے۔ یہ چیز آپ نے کلیئرلی اس کو سمجھ لینا ہے۔ قرآن کا انداز کیا ہے بات کرنے کا، سمجھانے کا۔ تو کائنات میں تو اللہ کا قانون نافذ ہے، سورج چاند ستارے اسی کے قانون کی روح سے اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اگر ہو جائے تو یہ کائنات کا سارا نظام درم برم ہو جائے، ہم تو ایک ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنا سکتے، اپنے جو شیڈول ہے وہ بھی ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اگر کائنات کے اندر یہ چیزیں آگے پیچھے ہونی لگ جائیں۔ اول تو یہ کائنات ہی نہیں بچے گی اگر سورج اپنی مرضی سے اپنی رفتار میں کوئی کمی پیشی، اپنی ڈائریکشن میں کوئی کمی پیشی ادھر ادھر کر دے تو یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ یہ چیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے فزیکل لاز نافذ العمل ہیں، اس لیے کائنات بڑے استحکام کے ساتھ چل رہی۔ ہم اس کے مطابق اپنے دن رات کے یہ جو گردش ہے اس کے مطابق اپنے شیڈول بناتے ہیں۔ کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، جو پودے ہوں، جو ان کے اندر خواص رکھے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی میڈیسن بناتے ہیں۔ تو جو خواص 1000 سال پہلے کے تھے آج بھی وہی ہیں، 10,000 پہلے کے تھے آج بھی وہی ہیں۔ جن خواص کی روح سے جو میڈیسن اس وقت بنتی تھی آج بھی بن رہی ہیں۔ ورنہ تو اگر یہ بدل جائیں تو ہماری ساری تحقیق میڈیسن وہ بھی بدلنی پڑ جائے ہمیں، تو یہ نہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے جو قانون رکھا ہے وہ ٹھیک وہ چیز اس قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی دے رہی، تو وہاں پر تو یہ قوانین نافذ العمل ہیں۔ ایسے ہی انسانی معاشرے کے اندر جو انسانوں کی تمدنی اور معاشی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ کے قوانین نافذ ہیں۔ اگر ہم اپنے تمدنی جو نظام ہے اللہ کے قوانین کے خلاف بناتے ہیں، اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو اللہ کے قوانین کے خلاف چلاتے ہیں، تو اس کے نتائج تباہ کن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی معاشرہ، اپنی سوسائٹی کا، اپنے ملک کا نظام یا اپنی اسٹیٹ کا نظام اللہ کے معاشی جو قانون ہے اس کے خلاف اپنے کو معاشی قانون کے مطابق بناتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کے تباہ کن اثرات وہ بھی معاشرے کے اوپر سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہے، ہمارا جو تمدنی جو جتنا بھی ڈھانچہ ہے، ہمارا جو معاشی جو نظام ہے، سارا کا سارا اللہ کے قوانین کے خلاف ہے۔ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں یا یورپ ہوں، وہاں پر تو ان کا نظام پھر بھی قرآن کے نزدیک ہے، اس لیے وہ ہمارے مسلم کنٹریز کی نسبت کہیں زیادہ خوشحال بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے ان معاشرے کے اندر، تمدنی نظام میں یا معاشی نظام میں، وہ مسلم کنٹریز کے اندر ہے۔ بیسیکلی یہ مسلم کنٹریز نہیں ہیں، یہ ریلیجس کنٹریز ہیں۔ اسلام اور چیز ہے، ریلیجن اور چیز ہے۔ اسلام ریلیجن نہیں ہے، دین ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ تو ہم مسلم نہیں ہیں، ہم ٹھیک، ہمارا ایک ریلیجن ہے،
ہم ریلیجیسلی مسلم ہیں مذہب کے طور پر، دین کے طور پر نہیں. دین بالکل ایک علیحدہ چیز. تو ہم نے کچھ ریچول سیکھی ہوئی ہیں وہ کر لیں تو جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، جو بھی ظلم کر رہے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے مذہب. دین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. دین تو اللہ کا ایک نظام ہے جس کے اندر اسی کو اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اسی کی کتاب کو قانون سمجھا جاتا ہے اور اسی کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے. اسی کے مطابق عدالتیں اور باقی ادارے فیصلے کرتے ہیں. وہ پھر دین ہوگا، مذہب نہیں ہوگا. یہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ مذہب رائج ہے، مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی فقہ رائج ہیں، انہی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. جو انہوں نے فتویٰ جات لکھے ہوتے ہیں یا جو انہوں نے جو کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ان کو فالو کیا جا رہا، کتاب اللہ کو فالو نہیں کیا جا رہا. یہ چیز آپ سمجھ لیں. تو اس لیے پھر ہمارا جو تمدنی نظام ہے یا معاشی نظام ہے وہ ظلم پر مبنی ہے، انصاف نہیں ہے. معاشرے کے اندر اس لیے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آیت ایکچولی کہنا کیا چاہ رہی ہے، بتانا یا سمجھانا کیا چاہ رہی ہے. تو یہ چیز سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 3. الفاظ ہیں وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی ایک اللہ ہے، یعنی اسی کا قانون نافذ ہے. بتانا یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے ایک اللہ ہے. وہ تو ہندو بھی کہے گا کہ نیلی چھتری والا، سب کو پتہ ہے. لیکن وہ ہے کیا، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے کیا مطلب اسی کا قانون نافذ ہے، نافذ العمل ہے. کہاں پر ہے؟ کہتا ہے کہ فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آسمان کیا ہیں، سماوات کیا ہیں، بلند فضائی کرے، یہ کائنات کی بلندیاں، اور زمین کیا ہے، یہ کائنات کی پستی. تو قرآن دونوں کو لیتا ہے. تو یہ سماوات اور ارض یہ مل کر یونیورس بنتی ہے. یہ چیزیں آپ نے سمجھیں. تو کائنات کی پستی اور بلندیاں، ان کے اندر اللہ کے جو قوانین ہیں، فزیکل لاز، وہ برحق ہیں اور وہ نافذ العمل ہے، وہ بدلتے نہیں ہیں. یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب وہ نافذ العمل ہیں تو پوری کائنات بڑے ہی استحکام کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک وقت پر سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. چاند اپنے وقت پر جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. زمین کی گردش جو ہے وہ اپنے جو اس کا قانون ہے اسی کے مطابق وہ ماہ گردش ہے. اسی کے قانون کے مطابق وہ گریویٹیشنل فورس پروڈیوس کر رہی ہے. اسی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، جڑی ہوئی ہیں. تو وہاں پر تو اللہ کا قانون نافذ العمل ہے. کہتا ہے کہ ایسے ہی تمہاری تمدنی اور معاشی زندگی میں بھی اللہ کا قانون نافذ العمل ہونا چاہیے. اگر نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. جیسے یہ کائنات اسٹیبلٹی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ چل رہی ہے، ایسے ہی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی بڑی استحکام کے ساتھ چلے، بڑی مستحکم زندگی گزارو، سموتھ لائف گزارو، تو جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کو فالو کر رہی ہے، تم بھی اپنے تمدنی اور معاشی جو نظام ہے اس کو اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے بناؤ اور اس کے اوپر چلو. پھر تمہاری جو انسانوں کی جو زندگی ہے وہ بھی اسی طرح پھر مستحکم ہوگی، خوشحال ہوگی، سموتھ لائف گزارو گے، سیفٹی ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، انسانوں کا احترام ہوگا، انسانوں کی بے توقیری نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی. اگر جو نظام ہم نے اپنی کتاب میں دیا ہے تمہاری تمدنی اور معاشی زندگی سے ریلیٹڈ، اگر تم اس کو فالو کرتے ہو، کیونکہ ہم نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو وہ اچھا کریں چاہے تو وہ برا کریں. یہ اختیار ہم چھین لیں تو وہ بھی جانوروں کی سطح کے اوپر آ جائیں گے.
جیسے کوئی بکری ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ چاہے بھی تو وہ گوشت نہیں کھا سکتی کوئی بھی بکری. شیر اپنی مرضی سے چاہے تو وہ انگور نہیں کھا سکتا، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن وہ چیرے گا، پھاڑے گا، خون پیے گا، لیکن انگور نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے. قانون فطرت کی میں وہ جکڑا ہوا ہے، اس کی جو جبلت ہے، اس کی جو انسٹنکٹ ہے، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ اسی وجہ سے تو پھر اس کے لیے ریوارڈ بھی ہے کہ اگر یہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتا ہے اختیار ہونے کے باوجود کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، تو اس کے باوجود اگر یہ اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے، صحیح نظام بناتا ہے، صحیح نظام کو فالو کرتا ہے جس کے قوانین اللہ نے دیے ہیں، تو پھر اس کے لیے آخرت کے اندر ریوارڈ ہے. اس دنیا میں بھی ریوارڈ ہے، یہ نہیں کہ آخرت میں ملے گا. اس کے جو اچھے اثرات ہیں وہ اس دنیا میں بھی مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ برا کرتا ہے تو اسی دنیا میں اس کے برے اثرات بھی مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ یہاں پر کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ وہی ایک اللہ ہے، کہ اسی کا قانون نافذ العمل ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یہ چیز سمجھانی ہے یہاں پر. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ و ظاہر سب صلاحیتیں، باتوں کو جانتا ہے. جتنی بھی انسانوں کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں صلاحیتیں، کہتا ہے وہ ان کو جانتا ہے. جو باتیں وہ اعلانیہ کرتے ہیں، جو باتیں اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں چھپاتے ہیں، اپنے دلوں میں، کہتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے. یہ سب اللہ کے قانون مکافات کے علم میں ہوتی ہیں. اللہ کے قانون مکافات کی ان کے اوپر نظر ہوتی ہے یہ چیز. اور اس کے بعد آیت کے اختتام میں کیا یہ رہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. یہ جو تکسبون ہے، ایک تو ہوتا ہے نا روزگار کمانا، اس میں وہ بھی آ جاتا ہے اپنی روزی روٹی کمانا. اسی میں وہ کام بھی آ جاتے ہیں اچھے یا برے جو بھی انسان کرتے ہیں، ان کے نتائج جو ہیں وہ اس کو ملتے ہیں. یعنی انسان ایک تو روزگار کمانا وہ اس کے اندر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اچھے یا برے انسان کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. اس لیے وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو یا کرتے ہو، یہ دونوں، کمانا اور کرنا دونوں آ جائے گا. کوئی بھی ایکشن کیا ہے، وہ کمانے کا کیا ہے یا کوئی اور ایکشن کیا ہے اچھا یا برا، کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے، اس کے علم میں، اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہونا ہے. یہ چیز ہے، یہ بڑی قابل غور ہے کہ انسان کہے کہ میں چھپ کر کوئی چیز کر لوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو ٹھیک ہے، وہ یہ جو ملکی قانون ہے اس کی عدالت ہے، اس سے تو وہ بچ جائے گا، لیکن آخرت میں جو اللہ کی عدالت ہے اس سے وہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ کے قانون مکافات کی اس کے اوپر نظر ہے. اس نے چھپ کر لیا جو کیا، دنیا کو خبر نہیں ہونے دی، دنیا کے وہ جو ریاست کا جو قانون ہے اس کی بھی نظر نہیں پڑی. عدالت کو بھی وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا. اس نے وکیل اچھا کر لیا، بڑا کچھ ذہین وکیل کر لیا، اس نے اس کو سچا ثابت کر دیا، بے قصور ثابت کر دیا. لیکن اللہ کی عدالت، اس کا جو قانون مکافات ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ایکچول معاملہ کیا ہے، تو اس کے مطابق اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا، اگرچہ وہ اس دنیا کی عدالت سے بچ بھی جائے، وہ اس کو پیش آئے گا. اس کے اوپر اگر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو ہم پھر مسلم بھی نہیں ہیں، ہم پھر وہی کفار یا مشرکین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. یہ چیز آپ نے بڑے غور سے اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، یہ ایکچولی ہمیں کیا لیسن دیتی ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، وہ ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو، اللہ کی عدالت سے، اس کے قانون مکافات سے نہیں چھپ سکتا. اللہ کا قانون پوری کائنات میں نافذ ہے، کائنات سٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی ہے. اسی طرح ہم بھی اللہ کے قوانین کو فالو کریں تو ہمارا معاشرہ بھی استحکام کے ساتھ چلے گا. ادروائز ہمارے معاشرہ
استحکام سے نہیں چل سکتا، ہماری تمدنی زندگی، معاشی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔